اب پیپلز پارٹی کا بھی موقف لیتے ہیں کہ کیا ارادہ ان کا جو ڈیجیٹل رائٹس بل کی بات ہو رہی ہے. مرکزی سیکرٹری اطلاعات شازیہ مری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. شکریہ شازیہ صاحبہ. آپ لوگ حکومت کا حصہ ہیں اور اس حکومت کا حصہ ہیں جس کے پہلے سال 2024 میں انٹرنیٹ کے میجر ایشوز رہے ہیں اور سوشل میڈیا پہ بھی آپ کو پتہ ہے کون کون سی ایپ پہ پابندی ہے, نہیں چلا سکتے. اگر یہ کہا جائے کہ اس سال ہم نے فریڈم آف سپیچ اور ڈیجیٹائزیشن میں آگے جانے کے بجائے پیچھے کی طرف سفر کیا ہے, تو کیا سمجھتی ہیں یہ صحیح ہوگا یا کچھ بہتری بھی آئی ہے آپ کی نظر پہ؟ دیکھیں, پہلے تو بہت شکریہ پروگرام میں شامل کرنے کے لیے. بالکل میں سمجھتی ہوں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ہمیں اس جدید دور کے اندر, اس ڈیجیٹل دور کے اندر آگے لے جانے کے بجائے جو ٹیکنالوجی کے حوالے سے یا ڈیجیٹائزیشن کے حوالے سے پیچھے دھکیلا گیا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, دو رائے نہیں ہے. اور جہاں آپ نے فرمایا کہ ہم حکومت کا حصہ ہیں, دیکھیں ہم حکومت کا حصہ کس طریقے سے ہیں بارہا ہم بہت دفعہ بتا چکے ہیں کہ ہم حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں ایک ایلائی کی حیثیت میں, لیکن ان کے ساتھ جو حکومت کے اندر شراکت ہے وہ ہم نے نہیں کی. ہم کابینہ کا حصہ نہیں ہے, ہم حکومت کی پالیسیز اور ان کے فیصلوں کے لیے جواب دہ نہیں ہے. البتہ ایز این ایلائی ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ حکومت کو ہم وقتاً فوقتاً جو مسائل ہیں ان سے آگاہ کریں اور تنقید کی بجائے کچھ تعمیری ہم سجیشنز دیں کہ جس سے چیزیں بہتر ہو سکیں. تو آپ کے سوال کے جواب میں یہ کہوں گی کہ جی واقعی لگتا تو یوں ہے کہ ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں. تو آپ مطلب اس کا پھر حل کیا نکلنا چاہیے؟ آپ بتائیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ 2-4 دن سے ایک مشن پر نظر آ رہے ہیں, ڈیجیٹل آزادی, سینسرشپ خاتمے کی وہ بات بھی کر رہے ہیں اور بڑا فورسفلی وہ بات کر رہے ہیں. تو ان کا حتمی مقصد کیا ہے؟ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ کوئی نئی قانون سازی کرنی ہے؟ دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ایک ینگ لیڈر ہیں, نوجوان قیادت ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ بطور پاکستان کے فارن منسٹر بھی وہ پاکستان کی تاریخ کے اندر سب سے کم عمر فارن منسٹر تھے. ان کی کارکردگی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے, اور وہ ایک ایسی شخصیت کے بیٹے ہیں جو اس ملک کی وزیر اعظم جب تھیں تو انہوں نے ٹیکنالوجی کو فروغ دیا. ان کے نانا جو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین تھے اور وزیر اعظم تھے اس ملک کے, انہوں نے نیوکلیئر پاور دی پاکستان کو. اس کے بعد شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے مسل ٹیکنالوجی دی, انہوں نے فائبر آپٹک کیبلز لگوائے پاکستان کے اندر, اور پاکستان کو ایک نئے ایرا میں, ایک نئی جو ہے نا صدی میں انہوں نے انٹر کرایا. تو یقیناً بلاول بھٹو صاحب کی ایک لیگسی ہے جو ماڈرنزم کو فروغ دیتے ہیں, جو ٹیکنالوجی کی آج بات کر رہے ہیں. وہ تو یقیناً جس عمر میں وہ ہیں آج وہ ڈیجیٹل ایج میں پیدا ہوئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ڈیجیٹل رائٹس ہمیں ملیں. ہمیں یہ نہ بتایا جائے کہ کیا نہیں کرنا, ہم سے پوچھا جائے کہ کیا ہونا چاہیے ڈیجیٹل سپیس کے اندر, سائبر سپیس کے اندر. اور اظہار رائے جو ہے وہ تو ہمارا آئینی حق ہے, اور وہ آج کیونکہ یہ ڈیجیٹل ایج ہے اسی لیے وہ ان فورمز پہ ڈسکس ہوتا ہے. قطغنیں لگائی جا رہی ہیں اور ان قطغنوں کے نتیجے میں ہمیں انٹرنیٹ میسر نہیں ہے. یہاں پر جو لوگ انٹرنیٹ کا استعمال, ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں انہیں نقصان ہو رہا ہے, معیشت کو بھی نقصان ہو رہا ہے, اسٹوڈنٹس کو نقصان ہو رہا ہے, بزنس کمیونٹی کو نقصان ہو رہا ہے. ای کامرس کا نعرہ کیسے ہم لگا سکتے ہیں اگر ملک میں انٹرنیٹ کی فیسلٹی نہ ہو, یا جو انٹرنیٹ ہمیں میسر ہو اس کی سپیڈ اتنی سلو ہو کہ انسان کہے کہ ہمیں کام ہی نہیں کرنا اس ٹیکنالوجی کے اوپر. تو یقیناً یہ بڑے افسوسناک چیز ہے, اور بلاول صاحب نے بڑے ایک ڈٹرمنیشن کے ساتھ اس پہ بات کی ہے. ان کی یہ بلیف ہے کہ پاکستان میں یہ ٹیکنالوجی کا فقدان نہیں ہونا چاہیے, انٹرنیٹ کی ہائی سپیڈ ہونی چاہیے, سب کو انٹرنیٹ آسانی سے استعمال کرنے کی ایکسیس ہونی چاہیے. اور بلاول صاحب کا مشن یہی ہے کہ پاکستان کو پروگریسو بنائیں. انہوں نے بارہا ہمیشہ جو ہے وہ بڑے اہم ایشوز پر آواز اٹھائی ہے. 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی ان کا رول
रोल बड़ा अहम था, और आज उन्होंने यही कहा कि जिस तरीके से आइन के अंदर हमने क्लीन एनवायरनमेंट को यकीनी बनाने का प्रपोजल दिया 26वीं आईनी तरमीम के जरिए, इसी तरीके से हम क्यों नहीं आइन के अंदर ये भी लिखा दें कि हमें एक्सेस टू इंटरनेट बहैसियत एक फंडामेंटल राइट, बुनियादी राइट मिलना चाहिए। क्योंकि देखें, हमारी बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है इंटरनेट के ऊपर, बहुत सारी वजूहात हैं, बहुत सारे मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोगों का जो इन्हिसार है, कारोबार है, पढ़ाई है, वो इंटरनेट पे डिपेंड करती है। शाज़ी साहिबा, आप हमारे साथ भी बड़ी बातें करनी है, जैसे कि ये सारी बात जो आपने की है, ये इत्तेहादी जो है आपकी जो हुकूमत है उनके साथ ये बातचीत क्यों नहीं हो सकती? हमारे साथ मौजूद हैं। शाज़ी साहिबा, अब जो मसाइल हैं जिनका हम तस्करा कर रहे हैं, इनका हल भी चाहिए सबको। अब क्या ऐसा हो सकता है कि जिस तरह सियासी मुज़ाकरात हो रहे हैं, इसी तरह इन मामलात पर भी मिल बैठकर बातचीत हो ताकि मसाइल का हल निकले और सब स्टेक होल्डर्स इसमें शामिल हों? इज़ दैट एन ऑप्शन? ये एक्चुअली हो जाना चाहिए था अब तक। देखिए, हम तो मुख्तलिफ फोरम्स पे ये बात कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं और अब वो जाते भी रहेंगे, आपने देखा कि हर मौके पे उन्होंने स्टूडेंट्स को जो इंटरनेट के हवाले से इश्यूज हैं उसका जिक्र किया, और स्टूडेंट्स ने बहुत अप्रिशिएट किया, क्योंकि ये उनका मसला है, ये आज की नई नस्ल का मसला है, इशू है बुनियादी तौर पर। आपको मैं एक छोटी सी मिसाल दूं कि जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी है कैबिनेट डिवीजन के, जिनके अंडर पीटीए आता है, उन्होंने एक इंटरव्यू में कह दिया कि जी वो इसलिए स्लो होता है इंटरनेट क्योंकि वो एक रोड की तरह है। अगर रोड पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ जाती है तो वो रोड ऊपर स्पीड स्लो हो जाती है। अब इस तरह का मजाक अगर हुकूमत करेगी तो यकीनन किसी ना किसी को तो आवाज उठानी पड़ेगी। हमने कौमी असेंबली पर पीपल्स पार्टी के अरकान ने इस पर बात की है, और हमारे चेयरमैन जो है, यकीनन मैं समझती हूँ कि वो अब अपने दीगर पॉलिटिकल जो एलाइज हैं या जो हमारे जिन लोगों के साथ पॉलिटिकली हम इंगेज कर रहे हैं उनसे बात करेंगे, हुकूमत से भी बात कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, हम तो हुकूमत से भी इंगेज कर रहे हैं। हमने तो राष्ट्रीय असेंबली में आवाज उठाई है, हमें जवाब खातिर खानी मिला, तसल्ली बख्श नहीं मिला। लेकिन देखिए, हमें गलत जवाब देके क्या मिल जाएगा? आपको काम करने की जरूरत है, आपको एडमिट करने की जरूरत है कि लोग झूठ नहीं बोल रहे। अगर इंटरनेट की स्पीड स्लो है, अगर वीपीएन नहीं चल रहा, अगर तस्वीर जो है वो व्हाट्सएप पे नहीं खुल रही, वीडियोस नहीं खुल रही, आजकल कम्युनिकेशन का दौर है, हम कब तक झूठ बोलते रहेंगे, हम कब तक जिम्मेदारी से भागते रहेंगे? मैं समझती हूँ हुकूमत को इसको सीरियसली लेना चाहिए, और यकीनन पीपल्स पार्टी के चेयरमैन इस पर दीगर पॉलिटिकल पार्टी से भी इंगेज करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बस हम चाहते हैं कि स्टेप ऑन इट जिसको कहा जाता है ना, क्योंकि ये नया साल स्टार्ट हो रहा है, एंड वी वुड रियली लाइक कि ये इंटरनेट के जो इश्यूज हैं ये सारे हमारे पास्ट में हो, इन द सेंस कि 24 में ख़त्म हो गए और 25 जो है वो उस तरह ना हो कि पूरा साल गुजर जाए और हम अभी तक जी इसी पे बात कर रहे हो।